شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ بریلی کے مشہور زمانہ عالم دین علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ان کے جذبات اور ان کی عقیدت کی ترجمانی کرتا ہے۔ بلا شبہ بارگاہ عطائے رسول خواجہ ہندوستان، فخر ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری بابا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ تمام عالم انسانیت کے لیے ایک پناہ ہے۔ آپ کے آستانے سے ہر مذہب و ملت و مسلک کے لوگ، ہر فکر کے لوگ، ہر طرح کے لوگوں کو روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے آستانے کی نسبت سے پوری دنیا میں ہندوستان کے امن اور شانتی اور سلامتی کے پہلو کو جانا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس آستانہ ہے جہاں پر صدیوں سے قومی ہم آہنگی کی نظیریں پیش کی جا رہی ہیں۔ بارگاہ غریب نواز کے آستانے سے پوری دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم رہتا ہے اور کام زیادہ رہتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کچھ باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے مسلکی جھگڑوں کی آڑ میں اہل سنت والجماعت میں کچھ ایسے عناصرین کو پیوستہ کیا جا رہا ہے جن کا مقصد فقط ساری دنیا میں تشدد پھیلانا ہے۔ میں کسی شہر سے، کسی مسلک سے، خاص طور سے کسی کو جوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ نہ میرا مقصد کسی خاص شہر کے باشندوں کی دل آزاری کرنا ہے، نہ کسی سوچ کو کنڈم کرنا ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو سامنے لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ ان باتوں کے مد نظر جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے نوجوان متاثر ہوتے ہیں۔ مسلکی جھگڑوں کی آڑ میں، مسلکی تشدد کی آنچ میں ہمارا نوجوان جھلستا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو صحیح بات بتائیں۔ پچھلے 1400 سالوں سے امت مسلم میں افضلیت پر لے کر کے اختلاف ہے، لیکن مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پر کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ مولا کائنات کی افضلیت کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ ساری حدیثیں صحیح مانی جاتی ہیں، ان میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں مانا جاتا۔ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بتائیں، ہمارے لیے وہ 3 باتوں میں کو ذہن میں ہمارے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اول تو آپ نے بتایا کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرا نفس علی کا نفس، میری جان علی کی جان، میرا خون علی کا خون، اور اس کے بعد
جب غدیر خم میں آپ نے یہ فرما دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو اب اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہم صوفیاء کرام کا ہمیشہ یہ ہماری سوچ رہی کہ ہم نے مولائے کائنات کی افضلیت کے ترانے گائے ہیں، لیکن کسی کو ڈینائی نہیں کیا۔ ہم نے مولائے کائنات کو یہ کہا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پہلا، ان کا دوسرا، ان کا تیسرا، ان کا چوتھا، ان کا پانچواں۔ ہم نے کسی کی نمبرنگ نہیں کی۔ آپ کو ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ایک ناپاک ذہنیت کا ملک ہے، جو ہندوستان کو برباد کرنے کے لیے رات دن کمر بستہ رہتا ہے، اس ملک کے لوگوں ملاؤں کی سازشوں کا نتیجہ ہے جو اس طریقے کے معاملات لگاتار 1971 کے بعد سے سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی منصبہ نبی فقتلہ کے نام سے، کبھی کسی کے نام سے، اور آج صحابہ کی افضلیت کے نام سے ایک نیا پروپیگنڈا رچایا جا رہا ہے۔ جس طرح سے بارگاہ کریم نواز میں نعرے بازی کی گئی، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2022 میں بھی اسی طرح کی نعرے بازی ہوئی تھی، اور اس نعرے بازی کے بعد پورے 3 مہینے تک پورے ہندوستان میں من سبا نبین فقتلہ کے نام سے تشدد برپا کیا گیا تھا، اور یہاں کی ادے پور میں ایک شخص کی کنہیا لال نامک ایک شخص کو دعوت اسلامی کے لوگوں نے اس کا قتل کر دیا تھا۔ اس سے پہلے جو لوگ دیکھیں، اور ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جو لوگ اچھل کر کے چلا رہے تھے گستاخ نبی کی ایک سزا 70 سے جدا، لیکن کنہیا لال درزی کو جب قتل کر دیا گیا تو وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہی لوگ اپنے بیانوں کو کنڈم کر رہے تھے۔ دیکھیے، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، آج افضلیت پہلے منصبہ نبی فقتلہ گستاخ نبی کی ایک سزا 70 سے جدا کا نعرہ لے کر کے آئے، ہندوستان میں فتنہ فساد پھیلایا، پورے 3 مہینے تک ہمارا ملک بھارت اشانت رہا۔ آج پھر اسی طریقے کا ایجنڈا جو پاکستان کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے 2 ملا ڈاکٹر طاہر القادری اور آصف اشرف زلالی، ان دونوں ملاؤں کی آپسی چپل کش کے نتیجے میں پوری دنیا میں بلکہ خاص طور سے ہندوستان میں مسلکی دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ حکومت ہند سے میرا مطالبہ ہے کہ ان سارے معاملوں پر باریکی سے نگاہ رکھے۔ یہ کسی مذہب کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو مذہب اور مسلک کی آڑ دے کر کے بھارت میں غزوہ ہند کی پلاننگ کے تحت ایجنڈا چلایا جا رہا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے چہرے سامنے آ رہے ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پوری نشاندہی، ان کے بارے میں پوری سرچ کرنے کے بعد، ان کے بارے میں پوری جانکاریاں لینے کے بعد عنقریب ہم لوگ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اعلان کریں گے، اور اس کی پوری سوچنا بھارت سرکار کو اور سمبندھت پردیشوں کی سرکاروں کو دیں گے۔ میری نوجوان ہندوستان سے اپیل ہے، خاص طور سے مسلمان نوجوانوں سے اپیل ہے کہ کسی بھی طریقے کے تشدد میں، کسی بھی طریقے کے جھگڑے میں مت آئیں۔ ایک خاص فرقہ تشددیہ کے لوگ جو صحیح باتوں کو بھی غلط بنا کر کے پیش کرتے ہیں، آپ ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں کہ دیکھیے، اسلام ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا تشدد کریں، یہاں تک کہ ہم اپنی زبان سے بھی اس کے ساتھ تشدد نہ کریں، تو جسم اور جان کے ساتھ تشدد کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سراپا رحمت ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کے صدقے میں ہم ساری مخلوق سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔